بیٹی، دعا اور بندگی۔ بیٹی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی بنا لو، چنانچہ اس کی عبادت ویسی بجا لانے کی کوشش کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تقوی اور علم کے ساتھ اس کے اطاعت اور فرما برداری کرو، اور طاعت و بندگی کے دائرے میں رہ کر ہی اپنی پوری زندگی بسر کرو۔ بیٹی، پورے اہتمام کے ساتھ اپنے مالک سے دعا کیا کرو کہ مالک مجھے صحیح عقیدہ اور شریعت کے مطابق مقبول عمل کی توفیق عطا فرما، اور بغیر کسی دکھاوے کے محض اللہ کے خوف سے اس کے حضور جھکنے والی اور عاجزی کرنے والی بندی بنو، اس لیے کہ دین کے بغیر دنیا اور دنیا کی کسی چیز میں کوئی بھلائی نہیں۔ بیٹی، کوئی ہے جو شوہر اور مال و اولاد سے بھی اہم اور مقدم ہے، لہذا شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی فکر، اولاد سے شفقت و پیار کا جذبہ اور مال کی محبت تم کو اس ذات سے بیگانہ اور غافل نہ کر دے جو ان سب کا خالق و مالک ہے۔ ہر وقت تمہاری نظر اللہ کے حکام کی بجا آوری، اس کی فرما برداری و اطاعت شعاری پر رہے، دل اس کی محبت اور اس کے خوف سے آباد رہے، اور پوری فیملی کو اللہ کی رضا اور خوش ندی کے کاموں سے جوڑنے کی فکر رہے۔ بیٹی، ہم نے تم کو فرما برداری اور پاک دامنی کی تربیت دی ہے۔ ہماری پوری فیملی میں دینی اعمال اور اسلامی شعائر بغیر کسی پریشانی کے نہایت سہولت کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں گھر کے ہر فرد کا مزاج اور اس کی سوچ و فکر کا اٹوٹ حصہ بن چکی ہیں، جن سے وہ اپنے کو الگ نہیں کر سکتے، اور گھریلو لڑائی جھگڑے کے جو واقعات سننے اور پڑھنے میں آتے ہیں، ان سے ہماری طبیعت ابا کرتی ہے اور نیچ کام تصور کرتی ہے۔ بیٹی، اس تربیت اور پاکیزہ ماحول کو غنیمت جان کر اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اس کو باقی رکھو، بلکہ آئندہ اپنی زندگی میں اس میں نئے مفید اضافے کرتے رہو، اور اگر اس سلسلے میں تم کو اپنے اوپر اپنے والد کا احسان نظر آئے تو اللہ سے ان کے حق میں دعائے خیر کرو، اور اصل احسان اور فضل ہم سبھی پر بس اللہ کا ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور اول و آخر بس اسی کا شکر اور اسی کی حمد و ثنا ہے۔ بیٹی، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتی رہو، اس کو سنوارنے اور سجانے میں ایسی محو ہرگز نہ ہو کہ بس اسی میں کھو کر رہ جاؤ۔ یہ چند روزہ سامان ہے جنہیں جلد ہی فنا ہو جانا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ گھر کو اللہ کے ذکر کے نور سے منور بناؤ، تاکہ تمہارے دل کو سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہو، اور گھر شیطان اور شیطانی اثرات سے پاک ہو، اور اللہ تعالیٰ اس گھر اور اس گھر کے مکینوں میں خیر و برکت ڈال دے۔ بیٹی، اللہ کی فرما بردار اور اس سے ڈرنے والی بندی بنو، ہمیشہ تمہاری نگاہ تمہاری جائے نماز سے لگی رہے، اور اپنے مولا کے حق کی ادائیگی کے لیے تمہیں بس موقع کا انتظار رہے۔ سراپا عاجزی کی تصویر بن کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اس کے حضور اپنے آنسو بہاؤ، اور پھر سراپا ادب و نیاز بن کر محتاجی کے آنچل پھیلا کر اپنے مالک سے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو، اور اس کے حضور یہ التجا کرو کہ زندگی کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں وہ تمہاری مدد فرمائے، بس اسی کا فضل و کرم تمہارا نگہبان ہو، اور جب وہ تمہیں موت دے تو وہ تم سے راضی ہو۔ بیٹی، نماز 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 کی فکر کرو، اپنی نماز کا حد درجہ خیال رکھو، نماز ہی تمہارے دین و دنیا اور تمہاری زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ اپنی یادداشت میں یہ بات اچھی طرح محفوظ کر لو کہ نماز ہی سب سے اہم چیز ہے، اور نماز ہی ساری عمر انجام دیا جانے والا سب سے عظیم عمل ہے۔ بیٹی، جب تم اپنے دل میں تاریکی محسوس کرو تو دل کو اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے روشن کر لیا کرو، توبہ و استغفار سے اپنے باطن کی ظلمت کا علاج کرو، اپنے نفس کو آخرت کا ثواب و عذاب یاد دلاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گی تو تم خود ہی اپنے لیے بہترین مونس و غمگسار بن جاؤ گی۔ بیٹی، ان دعاؤں اور اذکار و اوراد کی پابندی کیا کرو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اور مختلف اوقات میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ دعائیں تمہارے لیے ایک محفوظ قلعہ ہیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو شیطانوں کے شر سے بچائے گا، خواہ وہ شیطان جناتوں میں سے ہوں یا انسانوں کی نسل سے۔ اسی طرح ان دعاؤں کی برکت سے حاسدین کے حسد، دشمنوں کی نظر بد اور دوسرے بہت سے شرور سے تم محفوظ رہو گے، تمہیں دل کا چین اور قلب کا اطمینان نصیب ہوگا۔ بیٹی، یہ معمول اپنی پوری زندگی قائم رکھو، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ باتیں سکھاتی رہو۔ مناسب سمجھو تو ذکر و اذکار کی کوئی کتاب بھی انہیں دے دو۔ اللہ تم کو اور تمہارے اہل تعلق اور ملنے جلنے والے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا کی اہمیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی اصل عبادت ہے۔